بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع جس کے لیے الفاظ نہیں مل رہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایک دل دوز، اندوہناک، وحشتناک، کربناک، افسوسناک جو غزہ کے اندر بلڈ بات ہو رہا ہے، جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اوپن ایئر گریو یارڈ بن چکا ہے، اوپن ایئر پریزن کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جو کیلکولیشنز میرے پاس آئی ہیں ابھی تک، گلف میں، لبنان میں اور ایجپٹ میں جو جرنلسٹ ہیں، دوست جنہوں نے ڈیٹا بھیجا ہے، وہ دیکھ کے وہ ویژولز، ویڈیو، تو یقین کریں نوالا حلق سے نیچے نہیں اترا، آواز دب جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے وجود پہ، اپنی مقصدیت پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم کیوں زندہ ہیں؟ یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی ہم کیوں بیدار نہیں ہیں؟ ہماری عروق مردہ میں ولولہ تازہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کرنے کی جو بات تھی وہ کہاں گئے؟ لیکن ہم اپنی پراپرٹیز میں، صبح و شام میں، بزنس میں، لائف سٹائل میں، کھانے پینے میں، تقریبات میں، دعوتوں میں، افطاریوں میں، پارٹیز میں، نوٹ اچھالنے میں، ویڈیوز وائرل کرنے میں، نمود و نمائش میں مصروف ہیں، اور دوسری طرف آپ کے کلمہ گو بھائی، بہن، بیٹے، جوان، بزرگ، بچے شیر خوار، چھوٹے چھوٹے، جن کے اعضاء مسلے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، اور غزہ کی سڑکوں پہ جانور ان کی لاشوں کو سونگ رہے ہیں، اور پھر عرش کی طرف جانور بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا منظر ہے، جن کو غسل دینے کے لیے پانی نہیں ہے، جن کو تجہیز و تکفین کے لیے کفن فراہم نہیں کیا گیا۔ آپ تو کھانے کی بات کریں گے، بات چلی گئی، انفراسٹرکچر، ہاسپیٹل، زخم مرم پٹی چھوڑ دیں، اب وہاں پہ لاشوں کا انبار ہے، انبوہ کثیر ہے، جس کو کفن دینے کے لیے اور پانی پلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پڑوس میں قریب گلف کنٹریز جو رہ رہے ہیں، وہاں پہ ٹورزم کا ہب ہے، پوری دنیا سے وہاں پہ کنسرٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ بیچز پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ۔ تو کیا یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی کسی کا دل نہیں لرزتا؟ تو وہ انسان بھی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جو لوگ سوال کرتے ہیں، آج میں پورے ریسرچ بیسڈ وی لاگ کے ساتھ آیا ہوں، اور میرا موضوع صرف غزہ ہے، صرف غزہ، یک لفظی موضوع ہے، غزہ۔ غزہ کیا ہے، کیوں ہے، غزہ کا مستقبل کیا ہے؟ اور غزہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے سوال کروں گا، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ اللہ پہ ایمان ہے نا، کلمہ پڑھتے ہیں، جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس قرآن میں ریفرنس کوٹ کر دیتا ہوں، سورہ النساء ورس نمبر 75، چیپٹر 4 آف دا ہولی قرآن۔ اس میں سے یہ آیت ہر کلمہ گو مسلمان کے ضمیر پہ دستک دے رہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ وہ جی ہمارے احتجاج سے یا بات کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ سنیں اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے۔ یہ درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اللہ رب العزت کے کلام سے، میری بات نہیں ہے، سنو ٹی وی آپ کو نہیں کہہ رہا، تکمیل پاکستان یا چیئرمین تکمیل پاکستان سعد نذیر صاحب نہیں کہہ رہی ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام جو درد دل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے۔ فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، اب سنیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ اب اس آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن دیکھیں، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں
جہاد یا قتل نہیں کرتے، کس لیے؟ ان ناتواں مردوں، کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی نجات کے لیے تم کیوں نہیں جہاد کرتے؟ یہاں پہ ناتواں کا لفظ ہے، کمزور، جو غزہ پہ بالکل اس کی اپلیکیشن۔ یہ آیت غزہ کے منظر کشی کر رہی ہے، میں بتا رہا ہوں۔ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس آیت کا درد دل اور خوشبو آج بھی پڑھیں تو ایسا لگتا ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، اور ان بے ہوش مسلمانوں کے لیے جو ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کسی بھی شخص کو، قرآن کھول کے بیان کر رہا ہے، ناتواں مرد جو کمزور ہیں، جن کے پاس اسلحہ نہیں، توانائی نہیں، طاقت نہیں، استطاعت نہیں، وہ غلیل کے ذریعے، لکڑی کے ذریعے، پتھر کے ذریعے مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ نے ان کی ڈھارس کیوں بندھائی کہ ماں اپنے بیٹے کو شہید ہونے کے بعد گود میں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اچھال کے کہہ رہی ہے ربنا تقبل منا، مولا قبول فرما لے، تیرا شکر ہے تو نے اپنی راہ میں قبول کیا۔ مسجد اقصیٰ کے حقیقی وارث وہ ہیں جو اللہ کی زمین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اقصیٰ کی حرمت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ تو کامیاب ہو گئے، انہیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، کسی مسلمان کی، مسلمان ملک کی۔ ڈرو اس وقت سے، ان کی دعا، ان کی، وہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقرب ہیں، شہید ہیں، قربت میں ہیں۔ ان کی آہوں اور سسکیوں پہ تماشا دیکھنے والوں، تم اپنے حال پہ رو کہ کہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا کی کیفیت نہ آ جائے تم پر۔ تو قرآن کہتا ہے ان کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے نجات کے لیے؟ جو ناتواں مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں۔ غزہ میں تینوں کیٹیگریز ہیں اور ناتواں بھی ہیں، اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ یہ آیت کا یہ ٹکڑا شرق سے غرب تک 57 اسلامی ممالک کے عام مسلمانوں اور عیاش حکمرانوں کے دماغ پر اور ضمیروں پر دستک دے رہا ہے، انہیں شرم دلا رہا ہے، صدائیں لگا رہا ہے۔ ربنا، جو دعائیں کہہ رہے ہیں ہمارے رب ہے، ہمارے پروردگار، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے۔ وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو آج کیا غزہ کے مسلمان یہی دعا نہیں مانگ رہے؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے ہمارا حمایتی کھڑا کر دے۔ آج غزہ کے مسلمان نہیں کہہ رہے یا شعب الپاکستان والعراق وسوریا وترکیہ ولبنان، آج پوری دنیا سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اے جوانوں پاکستان کے، لبنان کے، ایران کے، ترکیہ کے، ملائیشیا کے، تم کدھر ہو؟ ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ میں آؤں گا، مدد کیا ہے؟ ہمارا حمایتی کھڑا کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ مددگار، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کے اندر یہ دعا مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جو ان کا مددگار اور حمایتی ہوگا وہ عین اس آیہ مبارکہ کی اپلیکیشن ہوگی، وہ اللہ رب العزت کے مقربین کے صف میں ہوگا جو ان کی حمایت کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مظلوم کی جو لیسنز ہیں، پہلا نقطہ، مظلوم کی مدد کرنا فرض ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے، اور اس میں احناف کے چاروں فقہا کے میں اسٹڈی کر کے آیا ہوں، فتاویٰ ہیں۔ اگر کسی مسلمان ملک پر انہیں بے دخل کیا جائے، ظلم کیا جائے، قتل کیا جائے، تو پہلے ان مسلمانوں پر جہاد فرض ہے جو اس ریاست میں رہتے ہیں، تمام پر۔ اگر وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو پڑوس کے اسلامی ملکوں پر جہاد فرض ہے، ان کی افواج پر۔ کوئی مائیکل آل اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور ابھی حال ہی میں شیخ الازہر نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے جہاد کے حوالے سے۔ تو قریبی پڑوسی ملک غزہ کے جو ہیں ان پہ فرض ہو چکا ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، کیونکہ وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد و نصرت پر قادر ہے۔ تو جہاد
ان کو اجازت ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے یا جنگ مسلط ہے، دشمن ہے۔ صہیونزم ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ پھر آگے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ آج غزہ والے بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں، کسی صہیونیت کے، استعمار کے، طاغوت کے، شیطان کے سرکش کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو ان کی سزا دی جا رہی ہے انہیں کہ وہ ایک اعلاء کلمت اللہ بلند کر رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا رب اللہ ہے، اور بعض کے ذریعے بعض کو مغلوب نہ کرے تو دیر، گرجے، عبادت خانے، مساجد جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے وہ ویران کر دیے جاتے۔ تو اللہ ان لوگوں کی جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے دین کی حمایت کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ طاقتور، ناقابل شکست ہے۔ تو یہاں تو رب ذوالجلال کہہ رہا ہے ان لوگوں کی مدد کرو جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اس بات پہ کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ پھر کفار کے مظالم سے یہ ایک رقص دے رہا ہوں، ائمہ کا اتفاق ہے، علماء کا، مسلمانوں کو چھڑانا ان آیت کے کانٹیکسٹ میں فرض ہے۔ مظلوم کو اللہ سے مدد طلب کرے، پھر اس کے علاوہ مظلوم کی مدد مسلمانوں پر فرض ہے۔ پھر سورہ حج میں 39 چیپٹر ہے، ورس نمبر 1 میں کہا گیا کہ مظلوم مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت ہے، مسلمانوں کو نظر انداز کرنا ظلم ہے۔ غزہ کے مسلمانوں کو جو مسلمان ممالک یا ان کے حکمران نظر انداز کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں اللہ کے نزدیک۔ مظلوموں کی مدد کے لیے جہاد کرنا لازم ہے، سورہ نساء ورس نمبر 75۔ ظالموں سے سختی سے نپٹو، سورہ بقرہ 193 ورس نمبر۔ تو اب یہ کمانڈمنٹس اللہ رب العزت کی، کیا یہ ثواب کی نیت سے نازل ہوئی ہیں یا ان کی کوئی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے؟ بھائی جان، میں علماء، مشائخ، پیران کرام، نعت خواں سب سے پوچھتا ہوں، ہیڈ آف اسٹیٹ سے پوچھتا ہوں، حکمرانوں سے پوچھتا ہوں، عالم اسلام کے پالیسی میکر سے پوچھتا ہوں، قرآن کس لیے نازل ہوا تھا؟ دین غلبے کے لیے نازل ہوا تھا یا مار کھانے کے لیے ہم آئے تھے اس دنیا میں؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، انہیں قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ قرآن میں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مشرکون کئی دفعہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت کا اعلاء کلمت دین غالب ہوگا۔ مجھے بتائیں جب تک خلافت تھی 1924 میں، 1 سال ہو گیا ہے، آج 2025 ہے، جب سے خلافت کا ڈکلائن ہوا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں میں، آپ دیکھ لیں انڈونیشیا میں، ٹھیک ہے، ایسٹ تیمور عیسائیوں کا معاملہ تھا، الگ کر دیا۔ سوڈان 2 حصوں میں بٹ گیا، یہ فیکٹس بتا رہا ہوں۔ لیبیا انسرجنسی، شورش بالکل ختم ہو گئے۔ عراق جو اسرائیل کے خلاف کھٹکتا تھا آج کھنڈرات کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ افغانستان جہاں حریت فکر تھی آج اس کا نقشہ دیکھ لیں۔ شام، بلاد شام، جس کے بارے میں کوئی درجنوں ویلاگ کیے سنو ٹی وی کی طرف سے، وہ بابرکت سرزمین وہ ٹکڑوں میں بٹ چکی، اور اسرائیل جو ہے وہ اس کے باقی حصے بھی کیپچر کر رہا ہے۔ وہاں آج دیکھیں خانہ جنگی، لبنان کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے۔ یہ وہ ممالک میں گنوا رہا ہوں۔ جارڈن، وہاں ان کے پپٹس بیٹھے۔ باقی گلف کنٹریز اپنی ٹیکنالوجی، ٹورزم پہ فوکس ہے۔ امریکی، برطانوی سامراج اور استعمار کے غلام بن چکے ہیں۔ حدیث میں پریڈکشنز ہے، ویل للعرب، کسی کو غلط لگتی ہے تو لگے۔ کریم آقا نے فرمایا تھا عربوں کے لیے ہلاکت ہے جب ان میں خبیثوں کی کثرت ہوگی۔ اٹھائیں بخاری، مسلم، نسائی، سنن ابن ماجہ۔ آج وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، یہ درد دل کوئی نہیں رکھے گا۔ اور پاکستان جس کے اندر فتنے خوارج مسلط کیا گیا آپ کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے، دیگر فتنے، ایک طرف ہندوستان ہے، وہاں سے افغانستان کی شورش ہے، پھر اس کے علاوہ انسرجنسیز ہیں تاکہ فوج وہاں پہ انگیج ہو جائے۔ تو پورے عالم اسلام کو ٹکڑوں میں بانٹ کے اب گریٹر اسرائیل کی طرف اگلا سٹیپ جا رہا ہے۔ جارڈن کی طرف آ رہے ہیں، وہ ایجپٹ ہے، اگلا باری ایجپٹ کی، پھر اس کے بعد ان کا رخ حرمین شریفین۔ احادیث اور تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ فلسطین کی سرزمین جسے بابرکت بنایا
اور اس کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ نے دیکھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی سے مسلمانوں کی نسبت معراج کی بھی ہے، اور پھر یہ الذی بارکنا حولہ، اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں نازل کی، انبیاء کی سرزمین ہے، اس پہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اشارہ یہ فلسطین کی طرف ہے، قدس اور غزہ ہیں۔ پھر ملک شام جس کے اب 4 حصے بن گئے، سوریہ جس میں دمشق، حمات اور حلب واقع ہیں، لبنان ہے، اردن جس میں عمان، خلیج، فلسطین جس میں قدس اور غزہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس وقت بلاد شام تھا پورے کا پورا، اس پہ ہم بہت ساری بحث کر چکے ہیں۔ پھر سورہ مائدہ میں ہے کہ یقوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب لکم، میری قوم اس متبرک زمین میں داخل ہو جسے اللہ نے تمہارے حصے میں لکھ دیا ہے۔ اس میں جمیع ائمہ نے کہا ہے کہ اس سے فلسطین کا تقدس واضح ہوتا ہے۔ فلسطین ہمارا مقدمہ کیوں ہے؟ دلیل سے بات کر رہا ہوں، تفسیر المدارک میں لوط اور ابراہیم علیہ السلام اور سرزمین فلسطین، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، الانبیاء 71۔ ابراہیم اور لوط کو کہا کہ ملک شام کی طرف، خیر و برکت کی طرف چلے جاؤ، یہ فلسطین کی طرف، ٹھیک ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام اور سرزمین فلسطین، وَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ، ہم نے سلیمان کا زور کی ہوا کو تابع بنا دیا اور ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی ہے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ تفسیر سعدی میں لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ اب دلائل سمجھ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور فلسطین کی سرزمین سورہ مومنون میں ہے، ان کی جو نسبت ہے، ٹھیک ہے، دمشق، رم اللہ اور وہ علاقے، سورہ تین اور سرزمین فلسطین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر زیتون کے درخت سب سے زیادہ فلسطین میں ہیں، یہ قرآن میں ذکر ہے، اور امن والا شہر، اس میں تین اور زیتون کی قسم، بعض مفسرین کے نزدیک تین اور زیتون سے فلسطین اور بیت المقدس کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بھی حاصل ہوا۔ پھر بیت المقدس قبلہ مسلمین، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہ مقدس سرزمین، امام راغب نے بھی کہا کفر و شرک کی نجاست سے پاک خطہ ہے یہ فلسطین کا، ٹھیک ہے۔ پھر بغیر کسی صفت کے اس سرزمین کو ذکر قرآن میں کیا، اور سرزمین محشر بھی کہا جاتا ہے، سورہ حشر میں ہے کہ یہاں پہ اجتماع ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ قرآن میں فلسطین کے بعض علاقوں کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ مومنون 50 میں ہے، ربوہ ایک ایسی جگہ ہے فلسطین میں، ربوہ سے مراد رم اللہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے۔ قتابہ، کعب، ابو العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا، سورہ مریم، جب وہ حاملہ ہوئی تو پھر اس سے وہ الگ ہو گئی، اس کے ساتھ ایک دور جگہ جنگل میں۔ مفسرین لکھتے ہیں جب وہ وہاں پہ گئیں تو وادی اقصیٰ تک گئیں، یہی بیت اللحم ہے، اور اس کے اور ایلیا کے درمیان 4 میل کا فاصلہ ہے، اور ایلیا بیت المقدس کا ہی ایک نام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی قربت کا ذکر ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مکاناً قریب سے مراد صخرہ بیت المقدس ہے، یہ سورہ قاف میں ہے، ٹھیک ہے۔ میں ریفرنس دیتا جا رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام کا مکہ سے بیت المقدس کا نظارہ کرنا، پھر معراج پہ امامت کروانا، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بیت المقدس کے قریب دفن ہونے کی خواہش، یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ سے ہماری نسبتیں کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب، بڑی یونیک اور نیو چیز بتا رہا ہوں، یہ غزہ تشریف لے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کا مزار بھی غزہ میں ہے، اور یہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی، غزہ کا معنی ناقابل تسخیر ہے، جس کو شکست نہ دی جا سکے لغت میں، آپ اندازہ لگا لیں ہم نے کیا حال کر دیا۔ اور یہ 1355 میں مصر کے شہر صالحیہ سے نکل کر ابن بطوطہ نے غزہ کا رخ کیا تھا، اور غزہ کو کینانیوں نے 3500 سال قبل تعمیر کیا، انہیں حزاتی کا نام دیا سب سے پہلے۔ مرکز قومی معلومات جو فلسطین ہے اس کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا نام غزاتو تھا، پھر
جو یونانی ہیں انہوں نے اس کا نام استی رکھا، پھر فازا، پھر غزہ ازا کر دیا، پھر عربوں نے اس کا نام غزہ رکھا، ناقابل تسخیر۔ پھر غزہ کے معنی میں ناقابل تسخیر ہے، یہ وہ جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یہاں تشریف لائے تجارتی قافلے کے ساتھ، تو اس کی نسبتیں حضور کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی ہیں، اور حضور کے پردادا ہاشم بن عبد مناف جو ہے ان کو بھی غزہ میں سپرد خاک کر دیا۔ حضور کے پردادا کا مزار بھی غزہ میں ہے۔ مسلمانوں اتنی زیادہ نسبتیں ہیں اور وہ چھنتا جا رہا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کی 150 ہجری یا 767 عیسوی میں جب وفات ہوئی تو اسی سال امام شافعی غزہ میں پیدا ہوئے، فقہ شافعیہ کے مؤسس امام شافعی۔ غزہ سے 25 کلومیٹر دور اسقلان کا ایک بستی ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ مکہ ہجرت کر گئے، ٹھیک ہے۔ پھر ابن بطوطہ نے اپنی کتاب تحفۃ النظار فی غرائب الامصار و عجائب الاسفہار اس میں غزہ کی ساری صورتحال بیان کی۔ پھر دور صدیقی میں سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزہ کو یہ فتح کیا اس خلافت کے وقت، تو یہ گہرا ربط ہے ہمارا آپس میں۔ پھر حضور کے پردادا جو وہاں گئے تھے، اور اس ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں سردیوں کے سفر نے قریش کو مانوس کیا، تو شتاء والصیف کی نسبت فلسطین کی طرف ہے، تو سورہ قریش میں بھی اس علاقے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو غزہ کی بہت ساری نسبتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اس کے بعد دجال سے یہ محفوظ رہے گا، فتنوں کے زمانے میں دارالہجرت ہوگا شام، ٹھیک ہے، شام میں خصوصی رحمت ہے۔ یہ شام جب میں بولتا ہوں بلاد شام تو اس میں اردن، لبنان، غزہ، فلسطین، یہ سارے علاقے شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا فتنوں کے زمانے میں، اور برکت کی دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ہماری یمن اور شام میں برکت نازل فرما۔ تو شام میں برکت سے مراد سوریہ، سیریا صرف نہیں ہے، شام میں برکت سے مراد ملک شام، اردن، لبنان، فلسطین، غزہ، یہ سارے بیت المقدس ایریا شامل ہے کہ مولا ان میں برکتیں نازل فرما۔ تو جس علاقے کے لیے کریم آقا نے برکتوں کی دعا کی، آج وہ غزہ، اس کا دل، قلب وہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، وہاں انسانی لاشوں کے چیتھڑے ہیں۔ میں اتنا کہوں گا ان لوگوں کو جو باہر رہتے ہیں، جن کی شہریت ہیں، کہ غزہ کے حق میں تو غیر مسلموں نے بھی مغرب میں ریلیاں نکالی، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، تو آپ کی نیشنلٹی یا کاروبار متاثر نہیں ہوگا، ذرا بول لیں وہ قائدین اور لیڈران بھی۔ اگر کسی کے مالی مفاد اسرائیل سے وابستہ ہے، نہ بولے تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت فرض ہے عالم اسلام کا کہ ایک ماں جو کہتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا سر نہیں مل رہا، وہ اپنا دھڑ لے کے گھوم رہی ہے، میں نے ویڈیوز دیکھی، دل خراش مناظر ہیں اس وقت۔ مسلمانوں، تمہاری ہوٹلنگ، تمہارا ٹورزم کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اگر فلسطین کے مسلمان بچے ذبح ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، تو کبھی تو ان ٹینکوں کو، ان توپوں کو عالم اسلام کی وہ ہوا لگوانی چاہیے۔ یہ خوشبو لگانے کے لیے نہیں، دن منانے کے لیے۔ کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو میں سولوشن دے دیتا ہوں، 2 کام کر دیں، 3۔ نمبر 1، ابھی حج آ رہا ہے آگے، ذی الحج کا مہینہ، حج کے موقع پر پورے عالم اسلام کے سربراہان مملکت حرمین شریفین میں جمع ہو جائیں، 2 چیزوں کا اکٹھ کریں۔ ایک، آج کے بعد عالم اسلام کی فورن پالیسی، خارجہ پالیسی حرمین شریفین سے طے ہوگی، یہاں سے اناؤنس ہوگی۔ دوسرا، آج مسلم امہ کا عالمی عسکری اتحاد، ڈیفنس جوائنٹ ہوگا، کسی بھی اسلامی ملک پہ حملہ ہوگا، پوری امت مسلمہ پہ فرض ہوگا مل کے اس کا دفاع کرے، لشکر کشی کرے۔ یہ 2 کام کر دیں۔ باقی سعودی عرب رہے، ترکی رہے، پاکستان رہے، انڈونیشیا اپنی اپنی باؤنڈریز، اپنے قانون، اپنے پالیسیز رکھیں، لیکن ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ ہاتھ جوڑ کے کہ 2 چیزیں ایک کر دیں، یہ پاسبل ہے۔ ہم ریسرچ بیس بات کرتے ہیں، یہ پاسبل ہے، اور لیڈ کریں سپہ سالار جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب۔ سر، آپ سے میں پرسنل ریکویسٹ کرتا ہوں، پوری امت اور قوم کی طرف سے ہاتھ جوڑ کے، کہ آپ انیشیٹو لیں۔ اس دفعہ آپ بھی حج کے بابرکت موقع پر وہاں پہ جائیں،
حج کریں اور وہاں پہ اس سے پہلے ایک میٹنگ ہو کہ ساری امت اکٹھی ہو کے دو چیزوں کا اناؤنسمنٹ کرے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں 24 گھنٹے کے اندر اگر اسرائیلی فوج پسپائی پہ مجبور نہ ہوئی تو جو جرمانہ کہیں وہ ادا کرنے کو تیار۔ کیوں کہ یہ جنگ مقدس جنگ ہے، اس جنگ کا رخ گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے۔ اگلا ہدف حرمین شریفین ہوگا۔ خدا نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے یہ پانی سر سے گزر جائے، تو آپ دو چیزیں تو ایک کروا سکتے ہیں۔ ایک عسکری اتحاد جو معمولی بنا ہوا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اس عسکری اتحاد کو بنائیں جس میں 57 اسلامی ممالک کے تمام فوجی نمائندے شامل ہوں، ایک جوائنٹ ہیڈ کوارٹر ہو، ہیڈ کوارٹر بھی حرمین شریفین میں رکھیں، اس سے حرمین شریفین کی حفاظت بھی ہوگی اور یونٹی کا ایک میسج جائے گا۔ تو حج کو ایک پولیٹیکل ٹورزم بھی بنائیں، پالیسی میکنگ اتھارٹی بنائیں حج کو۔ یہ عالم اسلام کی سب سے بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے اینولی۔ یہ حج صرف وہاں طواف کے لیے، لبیک کے لیے اس کی مقصدیت سمجھیں، وہ یہ ہے کہ یونٹی آف مسلم امہ ایک موٹو ہونا چاہیے۔ فارن پالیسی، ڈیفنس، یہ دونوں ایک کر دیں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ چلے جائیں لشکر کشی کریں، احتجاج سے، زبانی جمع خرچ سے، قرارداد سے نہیں ہوگا۔ اب بات مذمت سے مرمت تک چلی گئی ہے، جب تک ان صہیونیوں کی مرمت نہیں ہوتی اس وقت تک مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو پاکستان فرنٹ سے لیڈ کرے اور بتائے کہ اس وقت حج پہ ہم یہ پالیسی اناؤنس کریں گے، اس سے پہلے اپنی میٹنگز یہاں کال کریں۔ ہمارے ذمہ جو کام اکیڈمک ریسرچ کا ہے، یہ پیپر تیار کر کے ہم لاتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ دو چیزیں سمپل ہیں، کسی کو بھی کہہ لیں، فارن افیئرس کا ایکسپرٹ بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ تو جب تک فالٹ لائنز ختم کر کے کلمہ طیبہ پہ آ جائیں، حج کے موقع پر یونٹی دکھائیں، صرف لباس سفید پہن کر یونٹی نہیں ہوتی، اپنی پالیسیز میں پریکٹیکلی دکھائیں۔ تو تکمیل پاکستان آپ سب کو، سعد نذیر صاحب یہی پیغام کل انہوں نے، چیئرمین سعد نذیر صاحب نے بھی ویڈیو پیغام دیا، آرمی چیف کو ریکویسٹ کی کہ آپ انیشیٹو لیں آگے سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ اسٹرینتھ ہے، آپ کیپیبل ہیں، قرآن فہمی ہے آپ کے سینہ قرآن سے منور ہے، آپ حافظ بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، آپ فرنٹ سے لیڈ کریں گے تو پوری امہ کو ایک لیڈرشپ ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر یعقوب عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔